آج کا جو پہلا کانٹینٹ ہے وہ ہے صبر، پیشنس، جو آج کل بہت ضروری ہے۔ جو انسان صبر رکھتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں فرماتے ہیں، اور جو صبر نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا، اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی چیزیں نہ بتلاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجوں کو بڑھاتا ہے، یعنی جس چیز سے گناہ مٹتے ہیں اور آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں، تو کیا میں آپ کو ویسی چیز نہ بتلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگوں نے عرض کی ضرور بتلائیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وضو کا کامل کرنا، وضو کمپلیٹ کرنا، یعنی مستحبات، فرائض، سنتیں سب پوری کرنا۔ ناگواری کی حالت میں کسی وجہ سے وضو کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے، مگر پھر ہمت کرتا ہے اور بہت سے قدم اٹھانا مسجدوں کی طرف، یعنی دور سے آنا یا بار بار آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ تین چیزیں ہیں: وضو مکمل کرنا، نماز کے لیے مسجد جانا، اور پھر اگلی نماز کا انتظار کرنا، یعنی ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو شخص یہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کی عزتوں کو بڑھاتا ہے، اس کے درجوں کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ تو نماز وضو کے ساتھ، کامل وضو کے ساتھ، اور دوسرا مسجد قدم چل کے جانا، دور سے آ رہے ہو، قریب سے ہو، کہیں سے بھی ہو، اور تیسرا کہ ایک اگر ظہر کی نماز پڑھ لی تو پھر عصر کی نماز کی انتظار کرنا۔ انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ پھر مسجد میں ہی بیٹھے رہنا، یعنی اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، آفس میں، دکان پہ، کہیں پر بھی آپ اس کو بیٹھ کے، لیکن دل میں یہ کیفیت ہو کہ یار عصر کی نماز کا وقت ہوگا تو پھر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے میں جاؤں گا۔ اچھا، ایسے وقت وضو کرنا صبر کی ایک مثال ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول نے فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے، یعنی کسی کا بچہ چھوٹی عمر میں اگر مر جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں آپ کی حمد و ثنا کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یعنی اگر کسی کی اولاد بچپن میں ہی دنیا سے چلی جائے، چھوٹی عمر میں، اور اگر انسان اس کے اوپر صبر کرتا ہے، کوئی گلے شکوے وغیرہ، کوئی شکایتیں، کوئی رونا دھونا، یہ چیزیں نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ نے 4 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص کو مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل گئیں، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ 4 چیزیں۔ اچھا، دل سب سے پہلے کیا ہے اس میں؟ دل شکر کرنے والا، اور زبان ذکر کرنے والی۔ دل پہلی کیا چیز ہے؟ دل جو شکر کرنے والا ہے، یعنی ہر وقت اس کی زبان کے اوپر شکر ہو، اور زبان ذکر کرنے والی کہ اس کی زبان کے اوپر ہر وقت ذکر جاری ہو، اور بدن جو بلا پر صبر ہو، یعنی اگر کوئی تکلیف آئی ہے اس کے اوپر صبر کیا ہوا ہے، اور بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں اس سے خیانت نہیں کرنا چاہتی، یعنی اس کی بیوی جو مال میں اور جان میں اور شوہر کے مال میں اس سے خیانت نہیں کرنا چاہتی۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو شخص یہ کرے گا دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ دوبارہ بتاتا ہوں، دل جو شکر کرنے والا ہو، زبان جو ذکر کرنے والی ہو، اور تیسرا جو کوئی تکلیف اگر جسم کے اوپر آئے تو اس کے اوپر شکر کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ایسی بیوی جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، جان کی حفاظت کرنے والی ہو۔ کوئی وقت خالی نہیں کہ انسان پر کوئی نہ کوئی حالت نہ ہوتی ہو، خواہ طبیعت کے موافق، خواہ طبیعت کے مخالف۔ اول حالت پر شکر کا حکم ہے، دوسری حالت میں صبر کا حکم ہے، یعنی پہلی حالت میں شکر کا، یعنی دل شکر کرنے والا، دوسری حالت میں صبر کا حکم ہے۔ تو صبر اور شکر ہر وقت کرنے کے کام ہوئے۔ مسلمانوں اس کو نہ بھولنا، پھر دیکھنا ہر وقت کسی لذت اور راحت میں رہو گے۔ صبر اور شکر جو میں نے شروع میں بات کی کہ کوئی تکلیف آ رہی ہے اس پہ صبر کرنا، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں اس کے اوپر شکر کرنا۔ تو جس شخص نے ان 2 چیزوں کو اپنا لیا اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا خدا اس کو صبر بخشے گا، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں ہے صبر کے اوپر۔ اچھا، اب آگے اسی کانٹینٹ صبر و شکر کے اوپر ایک لمبی حدیث ہے، وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسمانی بناوٹ
یعنی شکل و صورت میں اس سے بڑھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں حرص و طمع اور شکایت پیدا ہو، تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جو ان چیزوں میں سے بھی کمتر ہو، تاکہ بجائے حرص و طمع کے اور شکایت کے صبر شکر پیدا ہو۔ یعنی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی آپ کو، اور پھر آپ اپنے سے لالچ آپ کے اندر اور بڑھ رہی ہے کہ میں بھائی یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے والے شخص کو دیکھے تاکہ اس کے اندر حرص اور طمع ختم ہو اور وہ صبر و شکر کرے۔ یعنی جس کے پاس بائک ہے تو وہ سائیکل والے کو دیکھے، جس کے پاس گاڑی ہے تو وہ بائک والے کو دیکھے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے تو آپ اپنے سے اوپر والا کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے تو آپ بڑی گاڑیوں والوں کو دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، وہ تو آپ ٹینشن میں رہیں گے ساری زندگی۔ آج کل لوگ کیوں پریشان ہیں؟ کیوں؟ ہر بندہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میرے پاس کرولا گاڑی ہے تو میں پراڈو لے لوں، میرے پاس پراڈو ہے تو میں مرسیڈیز لے لوں، میں مرسیڈیز ہے تو بی ایم ڈبلیو لے لوں، تو اس کے حرص کہیں رکتی نہیں ہے، اس کی جو بس ہے نا وہ کہیں ختم نہیں ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد اس کی جو حرص ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے جس کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے۔ اور جو انسان اللہ کی رضا میں راضی رہے گا نا، جو اللہ نے دے دیا بس اسی میں راضی ہے، اللہ اور دے دے تو اس پہ بھی راضی، نہیں دے تو جو ہے اسی پہ راضی، تو پھر اللہ کی طرف سے وہ سکون میں بھی رہتا ہے، مشکلات سے بھی اس کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کل لڑائی جھگڑے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے کا سب سے بڑا سبب کیا میاں بیوی میں یا گھر والوں میں؟ کیونکہ لوگ اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور وہی خواہشات کرتے ہیں، اسی وجہ سے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ حضرت صہیب سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اگر اس کو خوشی، راحت اور آرام پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ اور رنج پہنچتا ہے تو وہ اس کو بھی اپنے حکیم و کریم رب کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اور اس کی معیشت پر یقین کرتے ہوئے اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے لیے سراسر خیر اور موجب برکت ہوتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں عطا فرما رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس پہ شکر کریں، اور اگر نہیں بھی ملی پھر بھی شکر کریں، تو اللہ کی طرف سے ایک راحت، سکون، قلبی سکون وہ انسان کو ملتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں، دے کے بھی آزماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بہت مال و دولت آپ کو دیتے ہیں، آپ کے کام ایک دم سے بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے آپ کے لیے۔ انسان سمجھتا ہے دیکھو میں نے کیسے اپنے دماغ سے یہ کام کیا اور میرا منٹوں میں کام ہو گیا، اس کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے کے آزما رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ لے کے بھی آزماتے ہیں کہ یہ بندہ اس کے پاس صبر شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا وہی رونا پٹنا ہوتا ہے، یہ بھی وجہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے۔ یعنی کسی بھی پریشانی مشکل کے اندر اگر لوگوں سے نہ شکوے شکایتیں کرنا نہ کچھ، بس صبر کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول کی صاحبزادی حضرت زینب نے حضور کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے بچے کا آخری دم ہے اور چل چلاؤ کا وقت ہے، لہٰذا آپ اس وقت تشریف لے آئیں۔ آپ نے اس کے جواب میں کہا بھیجا اور پیام دیا کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کسی سے جو کچھ لے لے وہ بھی اس کا ہے، اور کسی کو جو کچھ دے دے وہ بھی اسی کا ہے، الغرض ہر چیز ہر حال میں اسی کی ہے، اگر کسی کو دیتا ہے تو اپنی چیز دیتا ہے اور کسی سے لیتا ہے تو اپنی چیز لیتا ہے۔ یعنی حضرت زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا کہ جی آپ آ جائیں، ان کا چھوٹا بچہ ہوگا تو وہ کوئی بیماری یا اس کی وجہ سے دنیا سے جانے کا اس کا وقت ہوگا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں کہا ہاں چلو 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 جلدی سے بھاگو، آپ نے ان کو تربیت کی۔ تربیت کیا کی؟ کہ جو اللہ کی اختیار میں ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ اللہ کی چیز ہے جب مرضی دے دیں، اللہ کی چیز ہے جب مرضی لے لیں، تو اس کے اوپر صبر و شکر کرنا چاہیے انسان کو۔ اور ہر چیز کے لیے اس کی طرف سے ایک مدت اور وقت مقرر ہے، اللہ کی طرف سے ہر چیز کے لیے ایک مدت اور وقت مقرر ہے، اور اسی وقت کے آ جانے پر وہ اس دنیا سے اٹھا لی جاتی ہے۔ بس چاہیے کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے اس صدمے کے اجر و ثواب کی طالب بنو، صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر اجر و ثواب کی طالب بنو۔ صاحبزادی صاحبہ نے پھر آپ کے پاس پیغام بھیجا اور قسم دی کہ اس وقت حضور ضرور ہی تشریف لے آئیں، بس آپ اٹھ کر چل دیے، اور آپ کے اصحاب میں سے سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت اور بعض لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوئے، بس وہ بچہ اٹھا کر آپ کی گود میں دیا گیا اور اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ اس کے اس حال کو دیکھ کر جناب رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس پر سعد بن عبادہ نے عرض کیا حضرت یہ کیا؟
آپ نے فرمایا کہ رحمت کے اس جذبے کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے، اور اللہ کی رحمت انہی بندوں پر ہوگی جن کے دلوں میں رحمت کا یہ جذبہ ہو، اور جن کے دل سخت اور رحمت کے جذبے سے خالی ہوں گے وہ خدا کی رحمت کے مستحق نہ ہوں گے۔ یعنی جیسے ہی آپ کی بیٹی نے اپنے بچے کو آپ کی گود میں دیا تو اس کا آخری وقت ہے، اور جیسے اس کی سانس نکل رہی تھی تو آپ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جس کے دل میں اللہ کی رحمت اور احساس یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے دل آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور جس کے دل میں یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں نکلتے، اور وہ پھر اللہ کی برکت سے بھی جو ہے وہ دور رہتا ہے۔ پھر تو صبر اور شکر یہ دو چیزیں ایسی ہیں انسان کی زندگی میں کہ جو شخص اس کو اپنا لے گا وہ بہت سکون والی زندگی گزارے گا۔ ادروائز پھر وہ ٹینشنیں، لڑائی جھگڑے، یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی، پھر اس کے اندر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ارشاد ہے کہ تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ تم لوگوں پر خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا۔ لوگوں پہ خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ٹھیک ہے نا، کسی کے پاس کوئی میڈیسن نہیں اس کو دوائی دلا دینا، کسی کا کوئی اسکول کا بچوں کا فیس ہے، کوئی رینٹ کا مسئلہ ہے، کوئی ہاسپٹل کا ہے، کوئی ٹیسٹ کا ہے، واٹ ایور، کوئی بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے جس سے آپ کسی غریب کی مدد کر سکیں، تو آپ لوگوں پہ خرچ کریں گے، اللہ آپ پہ خرچ کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا حرص و بخل اور ایمان کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حرص، بخل کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی بخل، کنجوسی اور ایمان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یعنی بخل اور کنجوسی اور ایمان، یہ تین چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔